بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے پاک نام سے جو بہت بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دیکھتی آنکھوں اور سنتے کانوں کو السلام علیکم۔ بہنوں، بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، السلام علیکم۔ اسلامی خواتین کی علماء، صوفیہ کرام، ثقافتی ورثے، اسلامی فلسفے، اسلامی تصوف اور تاریخی خواتین کی شخصیات کی معلوماتی سیریز کی آج کی ویڈیو میں ہم زینا سادات ہمایوں کی سوانحیات اور ان کے مزار کی تاریخ کو بیان کر رہے ہیں۔ دوستو، بہنوں، بھائیوں، زینا السادات ہمایوں المعروف الویہ ہمایوں، زینت السادات الوی 1917 میں اصفہان میں ایران میں پیدا ہوئی اور 2 جولائی 2016 کو اپنے پیارے آبائی شہر میں 99 سال کی عمر میں یہاں اس دنیا سے چلی گئی۔ سنجیدہ لیڈی امین زینا السادات خواتین میں ایک اہم شخصیت کے طور پر ابھری۔ مذہبی اسکالرز، ایک فقہ اور اپنے طور پر مصنف تھی۔ اپنے ابتدائی دنوں میں زینا مذہبی تعلیم میں مصروف تھی۔ اپنی والدہ کے ابتدائی رہنمائی اور بعد میں آیت اللہ حیدر علی اور نور الدین اشنی جیسے استاذہ کی نگرانی میں اس نے قرآنی تفسیر، فقہ، حدیث، منطق اور اخلاقیات میں مہارت حاصل کی۔ اس کی علمی نسب کے افراد، ان کی خالہ افت الزماں امین اور خالہ ہاشمیہ التجر، زینا خواتین کی ایک نایاب حلقے میں داخل ہوئیں جو علم حاصل کرنے اور مذہبی علوم پر مہارت حاصل کرنے کے لیے پہچانی جاتی ہیں۔ دوستو، وہ لیڈی امین کی مکتبہ فاطمہ 1964 سے منسلک مدرسہ میں کامیابی کے ساتھ داخلہ کے امتحان پاس کرنے والی پہلی خواتین کی طالبہ بن گئی۔ اگلے سال اس نے مکتب کے بانی فاطمہ میں ایک اہم کردار ادا کیا جو کہ خواتین کا پہلا اسلامی ادارہ ہے۔ مذہبی تعلیم تک رسائی بنیادی طور پر اس کا وژن تھا۔ اس نے اس کا نصاب واضح کیا، اس کے ڈھانچے کا انتظام کیا اور 1992 تک اس کے ڈائریکٹر کے طور پر خدمات انجام دیتی رہی، جس سے اس کے رشتہ دار اجی آقا حسن امامی نے اس اقدام کے ذریعے خاتون کے علمی وراثت کو ادارہ بنایا اور خواتین کی مذہبی تعلیم کے لیے ایک جگہ بنائی۔ اپنی قیادت سے آگے زینا نے ایک مضبوط تحریری کیریئر بنایا۔ اس نے 2 اصل تصانیف لکھی اور اہم روحانی اور علمی تحریروں کا ترجمہ کیا۔ ان میں شامل ہیں اسرار الحیات، قرآنی آیات کے اسرار، از ادر الدین شیرازی 1984 اور لیڈی امین کی اس نے سوانح عمری بھی لکھی جس میں اپنے امین لیڈی امین سرپرست کی زندگی کی کہانی کو تفصیلی شکل میں محفوظ کیا گیا۔ ان کے کام نے خواتین کی روایتی اسکالرشپ اور جدید اسلامی فکر کے درمیان فکری پل کو مضبوط کیا، خاص طور پر خواتین کی شخصیتوں اور صلاحیتوں کو اجاگر کرنے میں جو کہ اسلامی فریم ورک کے ذریعے کام کرتا تھا۔ انہوں نے نمایاں کردار کو تسلیم کرتے ہوئے سپریم لیڈر علی خامنی نے 2009 میں زینا السادات کو استقامت کا چہرہ کا نام دیا۔ مزید تاریخ 2011 میں صدر کے دفتر کی طرف سے براہ راست شرکت کے ساتھ ایک قومی کانفرنس میں ہوئی۔ تو دوستو، جب ان کا انتقال ہوا تو معروف آیت اللہ حسین المظاہری نے نماز جنازہ پڑھائی اور انہیں اصفہان کی مسجد سعید میں دفن کیا گیا۔ ان میں صوفی ستون یا الہی شفاعت کرنے کے برعکس روایت کو ایک وسیع مزار میں دفن نہیں کیا گیا تھا۔ اسلامی فقہ میں اعلیٰ کامیابی حاصل کرنے والوں کے لیے جنازے کے معمولی اصول عام پر وسیع اور عریض مقبروں پر سادہ نشان لگانے کے حق میں ہیں۔ اس طرح ان کی قبر پر کوئی مزار، گنبد یا باضابطہ طور پر تعمیر نہیں کیا گیا اور نہ ہی کسی مذہبی یا سرکاری ادارے کی طرف سے کام کیا گیا۔ پھر بھی اصفہان اور اس سے باہر کے علماء، سیمینار کے شرکا اور مداحوں کے لیے مسجد سعید میں ان کی سادہ قبر ان کے انتقال کی برسوں بعد خاموش احترام اور یاد کی جگہ کے طور پر کام کرتی ہے۔
ہمایوں کی زندگی کی کہانی گہرائی وسعت دونوں میں زبردست ہے۔ 1917 میں پیدا ہوئی، انہوں نے تقریباً ایک صدی گزاری، جو خواتین کی مذہبی تعلیم کو گہرا کرنے اور خواتین کی مذہبی اتھارٹی کی لیڈی امین کے افق کے وسعت دینے کے لیے وقف تھی۔ ان کے ہر طرف سے اپنی ابتدائی تعلیم سے انہوں نے مدرسہ کے نظام میں علمی طور پر پہچانی جانے والی پہلی خاتون کے طور پر تاریخ رقم کی، ملک کی پہلی خواتین کی حوزہ کی مشترکہ بنیاد رکھی اور مذہبی، اخلاقی اور روحانی اہمیت کی تحریروں کو تصنیف اور ترجمہ کیا۔ ریاستی اور علمی پہچان اس کے بعد ہوئی، موت بھی اس کی یادیں فنی ڈھانچے میں نہیں بلکہ ان کی کاموں، ان کے طالب علموں اور ان کے پیچھے چھوڑے گئے ادبی ذخیرہ کے ذریعے زندہ رہتی ہیں۔ خیالات کا ایک زندہ مزار جو مسلم دنیا کے خواہش مند خواتین اسکالرز کا متاثر کرتا ہے۔ تو دوستو، اس کے ساتھ ہی ہم آج اجازت چاہتے ہیں کل تک کے لیے، اور کل سیدہ محمدی بیگم کی سیرت اور ان کے مزار کی تاریخ کو بیان کی جائے گی۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ وہ ہمیں قرآن اور حدیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ اللہ حافظ۔